ریاست آزاد صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ حقیقی آزادی کا نعرہ وہ حقیقی آزادی #عمران خان، یہ رچرڈ گرینل جو ہیں، یہ بھائی صاحب یہ کئی ٹنڈو والا یار میں پنو آکل میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، آپ وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، ان بھی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. یقین کر جائے ان کی یہ سٹیٹمنٹ شاید یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو پیورلی جو سیاستدان یا ورکرز ہیں نا، شاید وہ بھی اتنا انتھیوزسٹک اور انتھیوزیزم کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ جس طرح انہوں نے اس کو کمپوز کیا ہے اور لکھا ہے اور انٹرویو کے اندر بولا ہے، واقعتاً جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی لالا موسیٰ سے ان کا پی ٹی آئی کا یا فیصل مارچڑا والا سے کوئی ان کا ورکر بول رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو عیسیٰ اس سال 2 کے اندر پاکستان کے اندر on a serious note اختیار ولی صاحب نے جو بات کی، یا نون لیگ کے لوگ جو اس کے اوپر کاؤنٹر پیش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کروڑوں ڈالر لگا دیا، لابنگ فرمز ہائر کر دیں، اس کو پیسہ کھلا دیا گیا اور وہ پیسہ بول رہا ہے. میں نہیں بول دی، میرے پیسہ بول دا، میرا ڈالر بول دا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لابنگ فرم یا پیسوں کا نتیجہ ہے یا واقعی پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال ہو گئی کہ جس پر باہر بیٹھا ہوا ایک بندہ اتنا چیخ رہا ہے؟ یہ تو سیاسی نیریٹیو ہے نا جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں، اس کا کاؤنٹر پی ٹی آئی والے دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. جو سیولائزڈ سوسائٹیز ہیں آپ ان کو دیکھیں تو وہاں پہ ہیومن رائٹس کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کی ٹاپ پرائرٹی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ یورپ دیکھ لیں. صرف غزہ کے بارے میں تو بات نہیں کرتے نا، میں بات کرتا ہوں اس پہ بھی نہیں کرتے، کشمیر پہ بھی نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ آپ ان کے اپنے ممالک کے اندر آپ دیکھیں تو کسی جگہ پہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہے، میں ایکسیپشنز کی بات کر رہا ہوں، لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سیاست بھی پرنسپلز کے اوپر ہوتی ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا جو ہمارے پاکستان کے اندر ہوتا ہے، جو 77 ایئر سے پاکستان کے اندر سیاست کے اندر ہو رہا ہے. میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، میں نے دنیا کی کسی بھی ملک کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی. یہاں پہ آپ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، آپ یہاں پہ دیکھیں جیسے اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے فلدی کیسز، آپ نے وہ لفظ اس کا نہیں سنا، اس نے یہ بھی کہا ہے، آپ نے وہ فلدی بھی لفظ استعمال اس نے کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ تو اپرنٹلی آن دا فیس آف ریکارڈ یو کین سی کہ جی واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری اینڈ واٹ کائنڈ آف کیسز دوز ہیو بین رجسٹرڈ and what kind of political victimization that has been taken place in the country and what has been happened regarding the constitutional and fundamental rights of the citizen of Pakistan which have been guaranteed by the constitution. میں پاکستان میں پروگرام کرتا ہوں، اردو زبان میں کرتا ہوں. آئین اور آئین کے اندر جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس کے اندر جو 8 سے 28 ہے، اب انگلش سے اردو میں تبدیل ہوتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے، 8 سے 28 جو دیے گئے اس کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے اس کو تحفظ، اور اس کا گارنٹر کون ہے؟ آپ کی عدلیہ ہے. 26ویں ترمیم میں آپ نے عدلیہ کو لٹا لیا ہے. آپ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں. آپ کا چیف جسٹس کبھی روڑی کبھی سکر ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. یہاں پہ اتنے بڑے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی. آج تک مجھے بتائیں کیا کانسٹیٹیوشن بینچ جو ابھی آپ نے بنایا ہے عیسیٰ 184(3) کے تحت، اب تو اختیار اس کے پاس ہے، کتنی بڑی وائلیشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر، انسانیت شرما جاتی ہے. میں آپ کو ویسے ایک پریڈکشن کر دوں، آپ ظاہر ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں جو آئینی ترمیم پاس کی. لیکن اگر حالات پلٹا کھا گئے، پی ٹی آئی آ گئی اور پی ٹی آئی نے بھی ان کی 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک نہیں کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے. یہ حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تحریک انصاف نے بھی اس کو رول بیک نہیں کرنا، وہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے تو ٹیلر میڈ سسٹم بن گیا. وہ ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس کو ریورس کرے گی. آپ پھر تحریک انصاف کو ٹیک آن کریں گے؟ میں اس لیے نہیں، میں یہ کہتا ہوں، میں اس لیے یا وہ اس کو ریورس کرے چونکہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا ہوا، ہر جگہ پہ وہ ڈیمانڈ کرتے، انہوں نے کہا ہے نا کیا میں اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو ری شیپ ضرور کریں گے. لیکن میں اس کا کہتا ہوں کہ یہ حکومت خود واپس لے لے گی.